بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ۔ سورہ کہف کے اس رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے ایک نیک بندے حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ ذوالقرنین ان کا نام سکندر ہے اور ذوالقرنین ان کا لقب ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذوالقرنین کا دو سینگوں والا، اور اس کی مختلف وجہیں بیان کی ہیں کہ اس کا لقب کی وجہ کیا تھی۔ ایک تو وجہ یہ بیان کی مفسرین نے کہ انہوں نے مشرق و مغرب تک سفر کیا تھا، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یا اللہ نے انہیں ظاہری اور باطنی دونوں علم عطا فرمائے تھے، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اور بھی کئی ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو بادشاہ تھے یہ مسلمان تھے اور اللہ عز و جل نے انہیں پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے ساری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ہے، اور 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر بادشاہ ہیں۔ مسلمانوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرے یہ سکندر ذوالقرنین، اور کافروں میں 2 نمرود اور ایک بخت نصر بادشاہ۔ یہ 2 کافر بادشاہ تھے جو پوری دنیا کے حاکم تھے، اور اس طرح یہ 2 مسلمان تھے جو پوری دنیا کے حاکم تھے۔ بعض لوگ انہیں یونان کے ایک بادشاہ الیگزینڈر، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اور اس کا جو اردو میں معنی بنتا ہے وہ سکندری بنتا ہے، تو بعض اس کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک الگ بندہ ہے اور یہ ایک الگ شخص ہیں۔ وہ کافر تھا اور آپ مسلمان تھے، جس نے یہاں انڈیا وغیرہ پر حملہ وغیرہ کیا تھا۔ تو وہ اور بندہ تھا اور وہ کافر تھا، تو یہ اور اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر نہ تھی بلکہ چند ملکوں پر اس کی حکومت تھی۔ اصل جو سکندر ذوالقرنین ہیں جن کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ اور شخص ہیں اور انہیں اللہ عز و جل نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ کافروں نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوالات کیے تھے کہ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو اس کے سبب اللہ عز و جل نے سورہ کہف کے اندر ان دونوں ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے شروع میں بیان فرما دیا، اب یہاں پر جو ہے وہ ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ خضر علیہ السلام کا ذکر ابھی پچھلے رکوع میں ہوا تھا سورہ کہف کی، تو یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے اور نہ ہی یہ فرشتے تھے، بلکہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ عز و جل نے اپنا محبوب بنایا تھا اور انہیں ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کا سامان عطا فرمایا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تم فرماؤ
میں تمہیں اس کا ذکر پڑھ کے سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کا ایک سامان یعنی راستہ عطا فرمایا۔ فاتبع سببا، تو وہ اس راستے پر چلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، ووجد عندہا قوما، اور وہاں ایک قوم اس کو ملی، قلنا، ہم نے فرمایا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذب، یا تو انہیں عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ حضرت ذوالقرنین کو کتابوں کا بھی علم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا تھا، پچھلی کتابوں کا، تو انہوں نے کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ حضرت نوح کے بیٹے سام، ان کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات پی لے گا، اور کبھی بھی جو ہے وہ اسے موت نہ آئے گی۔ مراد کبھی بھی موت نہ آنے سے یہ ہے کہ ایک وقت جو طے ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اینڈ پہ آ کر جو ہے وہ اس کو موت آ ہی جائے گی۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس سفر پر نکلا۔ حضرت خضر اس کے وزیر بھی تھے، یہ بادشاہ تھا، وہ اس کے وزیر تھے۔ تو یہ دونوں ہستیاں سفر پر نکلیں آب حیات کی تلاش کے اندر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے تو وہ پا لیا، انہیں وہ آب حیات مل گیا اور انہوں نے وہ پی بھی لیا، لیکن ان کے نصیب میں وہ آب حیات نہ تھا، تو اس وجہ سے یہ نہ پا سکے۔ تو اسی کی تلاش میں یہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، یعنی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی، یعنی آپ سفر کرتے رہے، جہاں جا کے انسانوں کی آبادی بالکل ختم ہو گئی، اس کے آگے آبادی کوئی بھی نہ بچی، وہاں تک آپ پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا سورج کو سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سورج سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسے سمندر میں سفر کرنے والا ہوتا ہے اسے یہ نظر آ رہا، یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، انہیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ سورج سیاہ کیچڑ کے چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اسی چشمے کے قریب انہیں ایک قوم ملی اور وہ قوم کافر تھی۔ تو اللہ عز و جل نے یا تو الہام کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا کہ اس قوم کے ساتھ آپ یا تو اچھائی کریں، جو ایمان لائے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، اور جو کفر پر اڑا رہے، کفر اختیار کرے، تو آپ اسے عذاب کے اندر مبتلا کریں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ تو آگے سے حضرت ذوالقرنین نے عرض کی ذوالقرنین نے، اما من ظلم، بہرحال وہ جس نے ظلم کیا یعنی کفر اختیار کیا، فسوف نعذبہ، تو اسے ہم عن قریب سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اسے اپنے رب کی طرف پھیر دیں گے اور اس کا رب اسے بہت برا عذاب دے گا۔ یعنی ہم دنیاوی سزا دیں گے اسے، پھر ہم اسے اللہ کے سپرد کر دیں گے، اور قیامت کے اندر اللہ اسے ہماری دنیاوی سزا سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اگر یہ لوگ کفر پر قائم رہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بہرحال جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا کام کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اچھائی ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ ثم اتبع سببا، مغرب سے پھر چلے راستے پر، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، اسے ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ کذالک، بات یہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ تو مغرب کے اندر پہنچ کر پھر انہوں نے سفر شروع کیا مشرق کی جانب۔ تو مشرق میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں ایسی قوم موجود تھی کہ جن کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہ تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ مکان وغیرہ بنے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہ ہمارے اور سورج کے درمیان ایک طرح سے آڑ بن کے رہتے ہیں، ڈائریکٹ سورج کی روشنی ہم پر نہیں پڑتی۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ نہ ہی وہاں کوئی پہاڑ تھا، نہ ہی کوئی گھر تھا،
اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ درخت تھے، ڈائریکٹ سورج کی روشنی میں وہ رہتے تھے، اور وہاں کی زمین اتنی نرم تھی کہ زمین کے اوپر کوئی بھی مکان یا گھر وغیرہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ جب صبح سورج نکلتا تو وہ لوگ زمین کے اندر جو تہہ خانے بنائے ہوئے تھے ان کے اندر چلے جاتے، پھر جب سورج کا زوال ہو جاتا یعنی ڈھل جاتا، غروب ہونے کی طرف ہو جاتا تھوڑا، تو پھر وہ زمین کے اندر سے باہر نکلتے اور اپنے کام کاج کے اندر مشغول رہتے۔ تو حضرت ذوالقرنین وہاں پر بھی پہنچے، اور اللہ فرماتا ہے کذالک، مطلب یہ ہے اس کا کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جیسا مغرب والوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جو کفر پر ہیں انہیں سزا دیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھلائی کا سلوک اختیار کریں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں ذوالقرنین کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمارے علم کے اندر محیط ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے ذوالقرنین کو عطا کی ہیں، چاہے وہ اس کی بادشاہت ہے، چاہے اس کے سفر کے سامان ہیں، چاہے وہ اس کے آلات ہیں یا اس کی فوج ہے، وہ سب کچھ ہم نے اسے عطا کیا ہے جو ایک آدمی کو اپنی معاملات حل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کا جو ہے وہ واقعہ ہے اگلی آیات کے اندر، جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی یاجوج ماجوج کے سامنے تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں، اور وہ دیوار قرب قیامت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ انشاءاللہ وہ اگلے اتوار سنیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔